اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انی اريد ان انکح احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 27 سورہ قصص 28ویں سورت 20واں پارہ کی تلاوت کی گئی۔ آج ہم کریں گے 27 سے 31 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ کہا شعیب علیہ السلام نے، یقیناً میں چاہتا ہوں کہ نکاح کروں تمہارا ایک کا اپنی ان دو بیٹوں میں سے، اس شرط پر کہ ملازمت کرو تم میری 8 سال دو بیٹیوں میں سے، پھر اگر تم پورے کر دو 10 سال تو یہ مرضی ہوگی تمہاری، اور نہیں چاہتا ہوں کہ میں سختی کروں کوئی تم پر، یقیناً پاؤ گے تم مجھ کو انشاءاللہ من الصالحین، یعنی نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں نکاح کر دوں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا، اس شرط پر کہ تم ملازمت کرو میری 8 سال۔ تو یہ وہی 2 لڑکیاں ہیں جو وہاں کھڑی تھیں اور پانی پلانے کے لیے بکریوں کو، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی پلا دیا، تو وہاں سے وہ پھر ان کو لے کر اپنے باپ کے پاس آ گئیں، اور ہم نے یہ سب پچھلی صورتوں میں آیتوں میں پڑھا۔ اب یہاں پر یہ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے ان کے والد، تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ایک بیٹی کی شادی تم سے کر دوں، لیکن تمہیں میرے ساتھ 8 سال ملازمت کرنی ہوگی۔ قال ذلك بینی و بینک ایما الأجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔ کہا موسیٰ نے، یہ بات طے ہو گئی میرے درمیان اور آپ کے درمیان، جو بھی دونوں متحدوں میں سے میں پوری کر لوں مدت، پھر نہیں ہو زیادتی کوئی مجھ پر، یقیناً اللہ اس بات پر جو کہہ رہے ہیں ہم وکیل ہے، یعنی نگراں ہے یا گواہ ہے۔ تو دونوں نے اس بات پر ایگریمنٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے، میں 8 یا 10 سال جو بھی مدت ہوگی میں آپ کے ساتھ گزاروں گا ملازمت میں۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ پھر جب پوری کر لی موسیٰ نے وہ مدت اور لے کر چلے اپنے گھر والوں کو، تو دیکھی اس نے طور کی جانب آگ۔ کہا موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے، ٹھہرو تم، یقیناً دیکھیے میں نے یہ آگ، شاید کہ میں لے آؤں تمہارے لیے وہاں سے کوئی خبر یا انگارہ آگ کا کوئی، تاکہ تم تاپ سکو۔ تو یہ جب وہ چلے اپنی مدت پوری کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ، طور کی جانب سے ان کو آگ دکھائی دی، تو انہوں نے اپنی فیملی سے کہا کہ تم یہاں رکو، میں معلوم کر کے آتا ہوں، دیکھ کے آتا ہوں کہ کیا ہے یہ آگ، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا کوئی انگارہ۔ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ پھر جب پہنچے موسیٰ وہاں تو پکارا گیا وادی کے دائیں کنارے سے خطہ مبارک میں ایک درخت سے، اے موسیٰ، یقیناً میں ہوں اللہ، یعنی رب العالمین، یعنی طور پر جو ہے حضرت موسیٰ نے اللہ کا جلوہ دیکھا، تو کہا اے موسیٰ، میں ہوں رب العالمین، جو ہے رب تمام جہانوں کا، انی انا اللہ رب العالمین، میں ہوں رب العالمین جو ہے رب تمام جہانوں کا۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَزُّو
كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین۔ اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ پھینکو عصا یعنی لاٹھی اپنی موسیٰ، پھر جب دیکھا اس لاٹھی کو لہراتا ہوا تو گویا کہ وہ سانپ ہے، تو بھاگ اٹھے پیٹھ موڑ کر، اور نہیں دیکھا پلٹ کر بھی۔ ارشاد ربی ہوا اے موسیٰ آؤ اور ڈرو نہیں، یقیناً تم ہو امن میں یعنی سلامتی میں، انک من الآمنین تم امن اور سلامتی میں ہو، ڈرو نہیں، بھاگو نہیں، یہ تمہارا جو عصا ہے یہی سانپ بن گیا ہے، بھاگو نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو واپس بلایا۔ تو یہ معجزے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دونوں کے، ایک تو انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر جلوہ دیکھا طور پر، اور دوسرا یہ کہ وہ جب اپنی لاٹھی پھینکتے تھے زمین پر تو وہ ایک اژدہا یا ایک سانپ بن جاتا تھا، بڑا سانپ بن جاتا تھا۔ تو اس طرح آج ہم نے آیت نمبر 27 سے 31 تک کی تلاوت کی۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، معنوں کے ساتھ پڑھیے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے۔ یقیناً قرآن و سنت کے تحت زندگی گزارنا ہی ضابطہ حیات اور ضابطہ اخلاق ہے، اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی۔ صدق اللہ العظیم۔